بسم اللہ الرحمن الرحیم بیع العقارات من غیر المسلمین فی غیر جزیرۃ العرب۔ کل جو بحث گزری وہ کفار کے اوپر جزیرۃ العرب کی زمینیں بیچنا یا وہاں ان کا گھر بنانا، مستقل طور پر رہائش اختیار کرنا، اس کے ممانعات کے بارے میں تھی۔ اب یہاں سے جزیرۃ العرب کے علاوہ باقی جو زمینیں ہیں مسلمانوں کی مملکتوں میں، دارالاسلام کے اندر، ان کا بیچنا کفار پر جائز ہے کہ نہیں، اس حوالے سے یہاں گفتگو کرتے ہیں۔ اما فی غیر جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب کے علاوہ میں، فیجوز لغیر المسلمین، تو جائز ہے کفار کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ان یستوطنوا بلدا من بلدان المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کی شہروں میں سے، مملکتوں میں سے کسی بھی ملک کے اندر اپنے لیے وطن بنائے، یعنی وہاں پر رہائش اختیار کر لیں۔ فیجوز لهم عند جمیع الفقهاء ان یتملکوا الدور والاراضی، تو ان کے لیے جائز ہے تمام فقہا کے نزدیک کہ وہ گھروں کے بھی مالک بن جائے، والاراضی، اور زمینوں کے بھی مالک بن جا سکتے۔ غیر ان بعض المتاخرین من فقہاء الحنفیہ منعوا بیعها منہم فی مصر، البتہ اتنی سی بات ہے کہ متاخرین فقہاء حنفیہ میں سے بعض حضرات نے شہر کے اندر کفار کے اوپر زمینیں بیچنا ممنوع قرار دی ہے۔ شہر کے اندر کفار کے اوپر زمین نہ بیچی جائیں، دیہات و صحرا کے اندر اگر وہ زمینیں خریدنا چاہے، گھر بنانا چاہے تو جائز ہے۔ لئلا یکثر سوادهم فیہ، تاکہ شہر کے اندر ان کی کثرت نہ ہونے پائے، تاکہ شہر کے اندر ان کی کثرت نہ ہو۔ جاء فی الدر مختار، در مختار کے اندر ہے، الذمی اذا اشتری دارا ای اراد شراءها فی مصر، ذمی جب گھر خریدے کا مطلب اراد شراءها فی مصر، شہر کے اندر گھر خریدنے کا ارادہ کرے، لا ينبغی ان تباع منہ، تو مناسب نہیں ہے کہ اس کے اوپر گھر بیچا جائے، اس کے ہاتھوں گھر کو فروخت کیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے۔ فلو اشترى یجبر علی بیعها من مسلم، اگر اس نے خرید لیا تو پھر اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس گھر کو کسی مسلمان پر بیچ دو، اس کو کسی مسلمان پر بیچ دو۔ وقیل لا یجبر الا اذا کثر، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو بیچنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ ہے کہ ان کی تعداد جب بڑھ رہی ہو اور بڑی تعداد میں وہ گھروں کو خریدیں تو پھر اب اس صورت میں مجبور کیا جائے گا کہ وہ گھروں کو مسلمانوں کے اوپر بیچے۔ لیکن قال ابن عابدین تحت، علامہ شامی رحمہ اللہ اس عبارت کے نیچے لکھتے ہیں، قال السرسی فی شرح السیر، فإن مصر الامام فی اراضیہم للمسلمین، کہ اگر امام نے کوئی شہر بسایا فی اراضیہم للمسلمین، کفار کی زمین پر مسلمانوں کے لیے، کما مصر عمر رضی اللہ تعالی عنہ البصرۃ والکوفۃ، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ اور کوفہ کو شہر بنا دیا تھا۔ فاشترى بها اہل ذمت دورا وسکنوا مع المسلمین، اب اس نئے شہر کے اندر اہل ذمہ نے بھی گھر خریدے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، نئی بستی آباد ہو رہی ہے، کوئی نئے شہر بن رہا ہے، اس میں جو ہے کفار نے اپنے لیے گھر خرید لیے۔ لم یمنعوا من ذلک، تو اس سے ان کو نہیں روکا جائے گا۔ فإنا قبلنا منهم عقد الذمہ لیقفوا علی محاسن الدین، ہم نے ان کی عقد ذمہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی ان سے عہد لے کر ان کو اپنے ملک کے اندر رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیقفوا علی محاسن الدین، تاکہ وہ دین کے محاسن کے اوپر واقف ہو جائیں، تاکہ وہ دین کے محاسن کے اوپر واقف ہو جائیں، کہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے، طرز معاشرت اور ان کے حسن سلوک وغیرہ، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں
تو وہ متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. فَعَسَىٰ أَن يُؤْمِنُوا، تو امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. وَاخْتِلَاطُهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ وَالسَّكَنُ مَعَهُمْ يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى، کہتے ہیں ان کا مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کا اختلاط رکھنا اور ان کے ساتھ رہائش اختیار کرنا، يُحَقِّقُ هَذَا الْمَعْنَى، یہ اس معنی کو اور ہی ثابت کر دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس رہنے کی وجہ سے محاسن دین کے اوپر واقف ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر مسلمان ہو جائیں. وکان شیخنا الامام شمس الائمہ الحلوانی یقول، کہتے ہیں ہمارے شیخ شمس الائمہ الحلوانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ھذا اذا قلوا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کفار کی تعداد کم ہو. وکان بحیث لا تتعطل جماعات المسلمین، اور اتنے کم ہو کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی جماعتیں معطل ہو کر نہ رہ جائیں. کسی علاقے کے اندر کفار اتنے زیادہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی تعداد ہی کم ہونے لگے، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے. کسی مارکیٹ، کسی بازار کے اوپر ان کا اتنا قبضہ ہو جائے کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد کم ہو کر رہ جائیں اور مسلمانوں کی حیثیت باقی نہ رہے اور ان کی حیثیت بڑھ جائیں. ولا تتقلل الجماعہ بسکناہم بہذہ الصفہ، اور ان کے اسی طرح رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جماعت کہیں کم نہ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں جائز ہے. اگر مسلمانوں کی جماعت بے حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے یا ان کی تعداد کم ہو کر رہ جاتی ہے تو پھر اس طور پر ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فاما اذا قصروا على وجه يؤدي الى تعطيل بعض الجماعات، اگر وہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ان کے ذریعے سے بعض جماعت کے تعطیل اور ان کے معطل ہونا یا ان کا بے حیثیت ہونا لازم آ جاتا ہو، او تقلیلها، یا ان کا کم ہونا لازم آ جاتا ہو، منعوا من ذلك، تو اس سے ان کو روک دیا جائے گا. وامروا، اور ان کو حکم دیا جائے گا، ان یسکنوا ناحیۃ لیس فیہا للمسلمین جماعہ، کہ وہ ایسے کسی دیہات یا شہر کے مضافات اور کونے پر رہنا شروع کر دیں کہ آج مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو. وہذا محفوظ عن ابی یوسف فی الامالی، کہتے ہیں یہی بات، یہی مسئلہ، یہی حکم امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے منقول ہے، محفوظ ہے فی الامالی، امالی کے اندر. پتہ چلا کہ یہ انہوں نے کیا کہا کہ بھئی عام طور پر تو اجازت ہے، لیکن اگر کفار کو رہائش دینے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حیثیت کم ہو جاتی ہو یا ان کے تعداد کے اندر کمی ہو جاتی ہو اور یا ان کے اوپر بڑھ جاتے ہو تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے. والحاصل ان تمکینہم من السکن فی عمارات المسلمین وشرائهم الدور والاراضی فیہا مقید، حاصل یہ ہے کہ ان کو قدرت دینا من السکن، رہائش کی، فی عمارات المسلمین، مسلمانوں کی معمورات میں، مسلمانوں کی عمارتوں میں، جگہوں میں، آبادی میں، وشرائهم الدور، اور ان کے گھر خریدنا، والاراضی، اور زمینیں خریدنا، فیہا، مسلمانوں کی آبادی میں، مقید، یہ مقید ہے، بألا تفوت به مصلحۃ معتبرۃ للاسلام والمسلمین، کہ اس کے ذریعے سے کوئی معتبر مصلحت مسلمانوں کی اور اسلام کی کہیں فوت نہ ہو جائیں. یعنی یہ خریداری تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن اگر یہ خریداری مسلمانوں کی آبادی کے اندر ایسی ہو کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی مصلحت یا اسلام کی مصلحت فوت ہو جاتی ہو تو پھر جائز نہ ہوگی. وَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ تَفُوتُ بِهِ تِلْكَ الْمَصْلِحَةِ، اور ان کو اس سے روکا جائے گا کہ جہاں مسلمانوں کی مصلحت فوت ہو جاتی ہو. وَلِذَلِكَ أَفْتَى الْعُلَمَاءُ الْمُعَاصِرُونَ بِمَنْعِ بَيْعِ الْأَرَاضِي مِنَ الْيَهُودِ فِي فلسطین، یہی وجہ ہے کہ معاصر علماء کرام نے یہودیوں کے اوپر فلسطینی زمینیں بیچنا ممنوع قرار دے دیا. معاصر علماء کرام سے مراد ہمارے اس صدی کے علماء کرام ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ،
مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کا اس زمانے کے اندر یہ فتویٰ تھا کہ یہودیوں کے ہاتھوں یہ عرب کی زمینیں نہ بیچی جائے، فلسطین کی زمینیں نہ بیچی جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اکابر علماء کو اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کے اندر ایک مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے، وہ سیاسی مسائل کے سمجھ بوجھ میں بھی ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے اسی کفایت المفتی کے اندر ایک جگہ لکھا ہے کہ علماء کرام جس طرح دینی مسائل کے جاننے کے اندر مہارت رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، اسی طرح وہ سیاسی معاملات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیاست یہ دین کی بنیادوں میں داخل ہے، دین کی بنیادوں میں داخل ہے، لہذا کوئی عالم جو ہے سیاست سے ماورا اور الگ تلگ نہیں رہ سکتا۔ بہرحال یہ ان کی سیاسی سوچ تھی اور انہوں نے لکھا۔ آج جب ان کے اوپر عمل نہ ہوا تو حضرت کی خود کہتے ہیں وَبِإِهْمَالِ هَذِهِ الْفَتْوَى، اس فتویٰ کو مہمل بنا دینے کی وجہ سے، یعنی بیکار سمجھنے کی وجہ سے، وقع ما وقع في هذه الأراضي المقدسة من احتلال صهيونيين والنقبات الفاتحة التي أصابت أهلها، کہتے ہیں ان فتووں کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور ان فتووں کو بیکار سمجھنے کی وجہ سے، وقع ما وقع في هذه الأراضي، جو کچھ واقع ہوا اس سرزمین مقدسہ کے اوپر وہ بالکل واضح ہے۔ من احتلال صہیونیین، احتلال قبضے کو کہتے ہیں کہ صہیونیین نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، والنقبات الفاتحہ، اور اس طرح بڑی بڑی مصیبتیں آئی، التی اصابت اہلہا، جو فلسطین والوں کو پہنچی، اجر اللہ لہم الفرج، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزادی جلد از جلد عطا فرمائے، والعیاذ باللہ العلی العظیم۔ صہیونیین جو ہے یہ بیت المقدس کے قریب جو ہے سیہون کے نام سے ایک پہاڑ ہے، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ لوگ صہیونی کہلاتے ہیں، سیہونی۔ اور پھر چونکہ ایک تنظیم بھی ہے اسی نام سے، اور اس تنظیم کے مقاصد میں سے یہی بات کہ بیت المقدس کو مسلمانوں سے لے کر وہاں پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیا جائے، تو اس وجہ سے یہ سرزمین جو ہے یا یہودی جو ہے یہ صہیونی کے نام سے مشہور ہو چکے ہیں۔ نقبت ان کی جمع ہے، مصیبت کو کہتے ہیں، فادحہ گران بار، مشکل بوجھل چیز۔ بہرحال یہ بتلانا چاہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ ان اکابر نے جو فتویٰ دیا تھا، جب ان فتوے کے اوپر عمل نہ ہوا، ذاتی مفادات اور مقاصد مقدم رکھے گئے اور زمینیں بیچ کر پیسے کمانے کی کوشش کی گئی، تو آج یہ اسرائیل کی جو حکومت ہے یہ وجود میں آئی، اور ان کے مظالم اب مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بالکل ظاہر و باہر۔ اللہ اکبر۔ اس سے ایک بات اور بھی ہے کہ ان فتاوی جات میں جن اکابر نے فتوی دی ہے نا، وہ سارے سیاسی سوچ کے حامل مفتیان کرام تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ بھئی بین الاقوامی مسائل ہو گئے یا جو مملکت کے اعتبار سے جو مسائل ہے جن کا اثر پوری قوم کے اوپر پڑتا ہے، ایسے مسائل میں جو سیاسی مفتیان کرام ہیں انہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، انہی کا فتویٰ قابل اعتبار سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ جہاد کا مسئلہ ہو گیا، یا اس طرح زمین عشری ہے یا خراجی ہے، اس قسم کے جو مسائل ہو گئے، یا حاکم وقت کے خلاف خروج جائز ہے یا نہیں ہے، ایسی صورتوں میں ہر کسی کا فتویٰ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں جو سیاسی علماء کرام ہیں جو دنیا کے حالات کو جانتے ہیں، ان مفتیان کرام کے فتویٰ قابل قبول اور ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جب میں یہ حجت اللہ البالغہ کے دروس دیا کرتا تھا، ہمارا ایک پیج تھا اس کے لیے، اب بھی جو ہے واٹس ایپ پر وہ
گروپ موجود ہے لیکن درست اب ہے نہیں، اس وجہ سے شائع نہیں کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ایک آدمی نے مجھ سے عجیب قسم کا سوال کیا، وہ سوال آج بھی موجود ہے کہ آپ کی نظریے میں پاکستان کے اندر چونکہ اسلامی ریاست اور حکومت نہیں ہے تو آیا یہاں جمعہ کا قیام کیا؟ اسی طرح جو لوگ حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے ان کا حکم کیا وہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح پاکستانی حکومت نے باہر ممالک کے ساتھ کچھ معاہدے کیے، ان معاہدوں کی پاداش میں حکومت وقت اس بات کا پابند ہے کہ وہ ان کو جگہ بھی دیں گے، مدد بھی فراہم کریں گے، اور اس طرح سامان تجارت جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ پاکستان فراہم کرے گی، یا اگر پاکستان فراہم نہ بھی کرے یہاں سے راستہ دے گا کہ وہ لوگ ان لوگوں کو وہ سامان وغیرہ ضرورت کی چیزیں پہنچائے۔ ان چیزوں کے بارے میں مفتیان کرام کا یا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اب دیکھیے یہاں ہو سکتا ہے کس نیت سے کس کا سوال تھا، لیکن یہ چیزیں ہماری سمجھ کی نہیں ہیں، یا ان چیزوں میں ہمارا فتویٰ نہ اس قسم کے مفتی کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے اور نہ اس قسم کے مفتی کا فتویٰ آپ نے قبول کرنا ہے۔ یہ ان مفتیان کرام کا کام ہے جو بین الاقوامی حالات پر نظر رکھتے ہو، مملکتی حالات پر نظر رکھتے ہو اور سیاسی مقاصد کو سمجھتے ہو کہ اس جیسے سوالات کیوں ہوتے ہیں یا حاکم وقت نے اجازتیں کیوں دی ہیں، ان کے پیچھے جتنے بھی مصلحتیں ہوتی ہے ان تمام مصلحتوں کے اوپر نظر ہو تو پھر ایسا مفتی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اجازت دینا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح حاکم وقت اگر اس حد تک پہنچ جائے جیسے کہ آج کل ہے تو ان کے خلاف خروج یا مسلح جدوجہد یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگی، یہ جو ہے ہر قسم کے مفتی کا کام نہیں۔ اس وجہ سے وہاں دارالافتاء میں ہم نے اصول بنا دیے تھے کہ فوجداری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے کسی سوال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ملکی حالات ان کے حوالے سے، ملکی پالیسیوں کے حوالے سے کوئی سوال قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے دسترس سے باہر ہے۔ یہ بڑے مفتیان کرام کا کام ہے۔ یہ جو لال مسجد کا واقعہ آیا بڑا جو ہے انتہائی کربناک اور انتہائی ظلم وغیرہ پر مشتمل تھا، لیکن اس کے باعث ایک چیز بنی، یہی سے ایک فتویٰ جاری ہو گیا تھا کہ یہاں پر مسلح جدوجہد جائز۔ اب جو لوگ وہاں پر لڑ رہے تھے افغانستان، اس میں حکومت وقت کے خلاف اٹھے تھے، یہاں سے ان کو جواز کا فتویٰ ملا۔ اس فتوے پر بہت سارے علماء کرام کے دستخطیں تھیں، آج ان علماء میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ بہرحال اس قسم کے فتاوے یہ چونکہ پورے ملک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے ان جیسے فتاووں میں ایک تو خود اکیلا اس چیز کو اپنے سر پر نہیں لینا، بلکہ پورے ملک کے مفتیان کرام، اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو پورے ملک کے مفتیان کرام کی رائے لینا اور ان کو مجتمع کرنا لازمی ہے، تاکہ پھر آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ نہ پڑے جس کو آپ قبول کرنے کی یا برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ انسان مکلف ہے بقدر وسعت کے، اگر آپ کے اندر وسعت نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ مکلف بھی نہیں۔ اگر آپ اتفاق نہیں کرتے وقت کی حکومت کے ساتھ یا ان کے ظلم اور جبر کو آپ جبر ہی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اپنے حد تک اس کو ظلم اور جبر سمجھیں، کیا ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے فتویٰ دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے فتوے کا غلط وہ لیا جائے، اثر لیا جائے اور آپ کے لیے یہ مصائب کا باعث بن جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس محاذ کو خود دیکھا نہیں، آپ کے پاس رپورٹنگ ہے اور ان رپورٹ کے اوپر آپ نے اعتبار کیا اور فتویٰ جاری کیا، بعد میں حالات کا پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اسی طرح حقانیہ کے ایک عظیم شغل حدیث تھے، ان کا ایک فتویٰ جاری ہوا تھا، یہ وزیرستان کے قریب کے کچھ علاقے ہے باڑہ، وہاں کوئی جو ہے تحریک اٹھی تھی اور مشہور شخص اس کا سربراہ تھا،
ان کے حق میں اس عظیم شیخ الحدیث سے فتویٰ لیا گیا۔ اب اس فتوے کے اوپر ان کے دستخطیں تھیں۔ اب اس فتوے کو پورے ملک کے اندر پھیلا بھی دیا گیا اور اس کے ذریعے سے وہاں پر مسلح جد و جہد بھی شروع ہوئی۔ جب حقیقت حال کا پتہ چلا تو حضرت نے بعد میں رجوع بھی کیا، لیکن وہ رجوع کس نے قبول نہیں کیا اور اپنا کام چلاتے رہے۔ تو اس طرح لوگ جو ہے نا بعض فتاووں کے سہارے غلط مقاصد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو یہ ایسا سمجھے جیسے کہ آج ہم کرسی پر نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ کرسی پر نماز پڑھنے کی جواز کا خاص صورتوں کے اندر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیا۔ آپ فتاوی عثمانی کو دیکھیں گے اور حضرت کے جو البلاغ کے اندر مختلف قسم کے بعد میں فتاوی آئے، کئی صورتوں سے انہیں رجوع کیا، لیکن اب ان رجوع والے فتوے کو کوئی دیکھتے ہی نہیں، ان کا ذکر کرتے ہی نہیں ہے۔ مسجدیں وہ کرسیوں سے بری ہوئی نظر آتی ہیں۔ چھوٹا سا بہانہ ہے، ایک شخص کرکٹ کھیلے گا، گھومے گا پھرے گا، گھر سے یہاں تک پیدل آئے گا، گاڑی چلائے گا، ڈرائیونگ کرے گا، اور جب نماز کے لیے آئے گا تو کیا ہے، کرسی پر آرام سے بیٹھ جائے گا۔ اب وہ کیا ہے، کہتے ہیں بس کمر پر درد ہے، تھوڑا سا معاملہ، تھوڑی سی تکلیف کو انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا جواز سمجھ لیا، حالانکہ بڑی کڑی شرائط کے ساتھ سب ایک دو صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، باقی نہیں ہے۔ لیکن لوگ پھر ان قیودات و شروط کو نہیں دیکھتے، قیودات و شروط کو کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں، اور باقی جو اصل حکم ہوتا ہے نا اسی کے اوپر عمل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتوں میں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ فتوی کے ذریعے سے کوئی غلط تاثر مل سکتا ہے، ایسا فتویٰ کسی کو لکھ کر نہیں دینا چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جواز کی کوئی صورت ہے، تو ایک فرد کو آپ انفرادی طور پر کہیں کہ ٹھیک ہے حضرت آپ کرتے ہیں کریں، لیکن کسی اور کو بتانے کا نہیں ہے اور لکھ کر فتویٰ دینے کا یہ کام نہیں ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے، تو اس بارے میں بڑا احتیاط سے کام لینا ہے۔ سلامت الاعضاء ولا يشترط لصحة البيع سلامت الاعضاء البائع او المشتری، بیع کے لیے سلامت اعضاء کا ہونا شرط ہے کہ نہیں؟ ایک شخص معذور ہے، اس کے ہاتھ نہیں ہے یا اس کے پیر نہیں ہے، تو کیا وہ بیع و شراء نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ولا یشترط لصحة البيع، بیع کے صحت کے لیے سلامت اعضاء، بائع کی اعضاء کی سلامتی یا مشتری کی اعضاء کی سلامتی کوئی شرط نہیں ہے۔ فیصح بیع الاعمى وشراؤه، لہذا اندھے کی خرید و فروخت جائز ہے۔ ویعرف المبیع بالجس او الذوق او الشم، اب اس کو مبیع کا پہچان کرا دی جائے گی، یا اس کو کہیں گے ویعرف المبیع، اس کو مبیع کی تعریف یا پہچان کروائی جائے گی بالجس سے ہاتھ لگانے کے ساتھ، او الذوق یا چکانے کے ساتھ، او الشم میں یا سونگھنے کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْعُ الْأَخْرَسِ، اسی طرح گنگا اس کی بیع بھی صحیح ہوگی بالاشارۃ المفہومہ، جب وہ ایسے اشارے کے ساتھ بیع کرے جو سمجھ میں آتا ہو کہ بھئی یہ خرید و فروخت کے لیے اس قسم کا اشارہ کر رہا ہے، تو اس کی بیع منعقد ہوگی۔ وَلَا نَعْلَمُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ خِلَافًا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس قسم کی بیعات کے جواز میں ہم کسی کا اختلاف نہیں جانتے، مطلب سلامت اعضاء المشتری یا بائع انعقاد بیع اور صحت بیع کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ان کے بغیر بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ چلیے تک کافی۔